اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جمعے کی فضیلت اتنی ہی اگر انسان سمجھ لے جس کے بارے میں خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، ہم دنیا کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر اپنی بڑی مہربانی ہے اور بہت بڑی رحمت ہے کہ اپنے حبیب کے طفیل ان کے صدقے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا اور کسی کو اس بات کی خوشخبری سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں یہ درج ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان فرمان ہے، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے۔ جمعے کے متعلق یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا اور اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی یہ بنوا دی کہ جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جمعے کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کیا استعمال فرمائے، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ ابی داؤد کے الفاظ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی
اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن، جمعے کا دن ہے، سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ بلکہ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح کو قبض کیا۔ اور چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں، وہ چاہے کوئی اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو، یعنی جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اور 5ویں خصلت جمعے کی کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعے کو سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، یہ افضل ترین دن ہے۔ اور بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے یہ بھی فرمایا، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی رحمت عطا کریں گے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جمعے کے دن کوشش کیا کریں کہ باقی دنوں سے زیادہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس لیے کہ جو کوئی تم میں سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی تھے۔ بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر کہا، ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں اور بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ تو عرض کی، حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلام دینے آتی ہے، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے صحن میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی کھجور کھا نہ لے۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان لوگوں کا پرہیز، کسی کے مال کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔
میرے عزیز بھائیوں، ان کے اعمال میں اور ہمارے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا میرے آقا کریم نے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اور یہ روایت ابن ماجہ میں بھی درج ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح کی چیز مجھے دکھائی جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ میں نے سوال کیا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا مبارک دن اللہ تعالیٰ جنت میں بھی رکھے گا، جنت میں ایک بازار ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے، اور کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگائیں گے، اور شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پر پڑے گی، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو اصل میں گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، اور جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے تو گھر والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، تو وہ کہیں گے گھر والے، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو۔ تو وہ جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم تو ہو گئے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، اور دوسرا حکم کہ اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سی گھڑی ہے اور وہ کون سا وقت ہے کہ جب اللہ کے حضور دعا کی جائے تو دعا رد نہ ہو؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور علماء کرام نے اس وقت کے متعلق دو روایات سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے
जो भी इंसान उसमें सवाल करे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो तुम असर के बाद इसको आखिरी घड़ी में तलाश किया करो। और ये रिवायत सुनन अन-नसाई की 1387 नंबर रिवायत है। और उलमाए मुहद्दिसीन ने इन दोनों अहादीस को सामने रखते हुए और इस बात को राजे करार दिया है कि असर के बाद का वक़्त बहुत मुबारक वक़्त है कि उसमें एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में इंसान दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करते और अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सबसे बेहतर है कि जिसका हुक्म हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो हम वो काम करें। तो ये ज्यादा बेहतर है कि जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन अल्लाह ताला से सवाल करना चाहे तो वो असर की नमाज पढ़े और पढ़ने के बाद दुरूद पाक को अपनी जुबान पर रवा रखे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, असर से लेकर और मगरिब तक अल्लाह की याद में गुजारे, अल्लाह से मांगे। तो ये वो मुबारक घड़ियां हैं और वो मुबारक दिन है जिसको अल्लाह ताला ने हमें अता किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको जुमे की वो मुबारक घड़ियां नसीब फरमाए जिसमें हमारी सब दुआएं अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से और अपने हबीब के सदके कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई फिर अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।